जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास, आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाजिर हूं। आज की बड़ी खबर तो आपको पता है, उसी पे सारी बात होगी। वो है ट्रंप की फतह। और जिस तरीके से ट्रंप जीते हैं, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन भी होगा। कोई इस पे कुछ प्रोडिक्शन नहीं कर रहा था, बड़ा क्लोज कंटेस्ट था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बड़े बिग मार्जिन से वो जीते हैं। और जो कमला हैरिस जो हैं वो बड़े एक एक अच्छे खासे मार्जिन से हारी हैं। वो जो ये कहा जा रहा था क्लोज फाइट है, 0-1%, 1% उस पर होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन्हें बड़ा कंफर्टेबली तौर पर जो उनको वोट चाहिए थे, ये उसमें 270 का जो फिगर मैजिक फिगर बताया जा रहा था, वो उन्होंने बड़ा इजीली अचीव कर लिया। सो बहुत सारे लोगों के लिए ट्रंप का जीतना जो है वहाँ पे हैरान कुन है, बहुत सारे लोगों के लिए प्लेजेंट है। पाकिस्तान के लोग आपको पता है बहुत सारी इंटरेस्ट इसमें ले रहे थे। सो आज इस पर बात करेंगे कि ट्रंप के आने से अमेरिका में क्या चेंजेस आने वाले हैं। आप कहें जी हमारा अमेरिका से क्या ताल्लुक, बिल्कुल है ना भाई। वही तो बता रहा हूँ कि हमारे जितने इतने अमेरिकन अवाम ने शायद इंटरेस्ट नहीं ली होगी ट्रंप के इलेक्शन में जितनी पाकिस्तान में ली गई। बल्कि मेरे जो यहाँ पे ये कैमरा मैन जो हैं हमारे, जो इसको रिकॉर्ड करते हैं, इन्होंने भी मुझे पूछा। इन्होंने जनाब बड़े खुश है, ये भी इमरान खान साहब के बहुत बड़े हामी है माशाल्लाह। मेरा अपना बेटा भी है, वो भी बड़ा उनका एक जोशीला किस्म का उनका वो है। तो ये भी अभी दोनों जो मतलब ये मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं वो खान साहब के बड़े बिग हामी हैं। मेरे ऊपर काम भी इन्होंने बड़ा किया, दोनों ने बड़ी मेहनत की। बस नाकाम हुआ क्या करो, मैं नलायक निकला। ये तो मुझे बड़े अच्छे अच्छे सबक देते रहते हैं दोनों, मैं इनके सबक नहीं भाई कर सका। मेरी नलायकी, ये तो काबिल लोग हैं दोनों जो है माशाल्लाह। मेरा बेटा हो या दूसरा नौजवान सलमान जो है, तो अभी आया बड़ा खुश था वो। तो उसने कहा सर ये बताएं पहले, ये इन्होंने शौक शुरू करने से पहले ये कैमरे की रिकॉर्डिंग पे ही, तो इन्होंने कहा सर बताएं इमरान खान रिहा हो जाएगा, पहला रिएक्शन दिया था। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे पाकिस्तान में लोग जो हैं ट्रंप की विक्ट्री को कैसे देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर ये बताएं कि ये फिर इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं। तो मैंने जो उनको जवाब दिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने क्या कहा सलमान साहब को कि जनाब के खान साहब का क्या होगा ट्रंप के बाद आने का। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सर। नंबर 1, इससे पहले कि हम इन चीज़ों पे दो चार चीज़ें हैं कि जनाब के जो जो मिथ थे, जो नए वहाँ पे वो चीज़ें जो इमर्ज हो रही हैं, उनको बीट किया है जिस तरह का उन्होंने ट्रंप साहब ने, दे आर वेरी मतलब शॉकिंग। और वो कहते हैं नई मिथ बन रही है। पूरे का पूरा मीडिया खिलाफ था, तमाम अखबारात खिलाफ थे, सेलिब्रिटीज़, बिग गन्स, साबिक सदूर खिलाफ थे अमेरिका के, इवन रिपब्लिकन्स खिलाफ थे। अच्छा, बहुत बड़े मूवी स्टार्स हैं इसमें, सिंगर्स हैं, लेडी गागा वो जैसे हैं, और बहुत सारे जिन्होंने ये कमला हैरिस को उन्होंने एंडोर्स किया। तो उन तमाम का क्या ऐसा हुआ कि तमाम तर मीडिया की सपोर्ट के बावजूद इतनी बड़ी वहाँ पे मतलब पूरी दुनिया ऑलमोस्ट, आई डाउट कि दुनिया का कोई मुल्क जो है वो इस पे ट्रंप साहब को चाहता होगा। यही बात कमला हैरिस साहब ने डिबेट में भी की थी, जब लाइव डिबेट हुई थी उनके अटलांटा में। तो उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क आपको मतलब प्रेसिडेंट नहीं चाहता। उसकी खैर अपनी रीजनिंग थी कि वो मुझे क्यों नहीं चाहते, क्योंकि मैं एंटी वार हूँ या मैं उनके टर्म्स में नहीं खेलता। मैं नेटो को कहता हूँ अपने पैसे दो, जंग लड़नी है तो यूक्रेन अपने पैसे दे, हम क्यों किसी को फंड करें, हम अमेरिकन पैसा उठा के दुनिया भर के क्यों दें। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। या हम ट्रेड में कंसेशन क्यों दें, या हमारे लोग जॉबलेस क्यों, या इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में क्यों, हम किसी का क्यों बोझ उठे, हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो दीगर लोगों के लिए मुफ्त में क्यों इस्तेमाल हो। वो इसका ये उसका व्यू लेते थे। लिहाजा दुनिया भर जो है ना मेरे खिलाफ है कि मैं कहता हूँ जनाब अपना बजट जो है तो अब खुद उठाएं। वो जो अमेरिकन सिस्टम नहीं कहते हम, हमारे यहाँ ये स्कूल कॉलेजेस में बल्कि सारी यूनिवर्सिटी में होता था कि हर कोई अपने अपने पैसे मिला लेते हैं। और ये लेडीज़, ख़वातीन, लड़कियाँ स्पेशली, ये जितना इनमें अमेरिकन सिस्टम है, मेरा ख्याल है कहीं में ये मर्दों में, लड़कों में, उनमें नहीं होता। हम लोग अभी भी कोई ना कोई एक बंदा बिल दे देते हैं, सबका लड़ पड़ते हैं कि मैं दूंगा। लड़कियों की चीज़ है कि हमारी क्लास फेलो भी थी वहाँ पे, हम अगर यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे, उनकी अच्छी क्वालिटी अभी भी है मेरा ख्याल है सामने, कि अपने अपने पैसे देते। और इसको कहते थे अमेरिकन सिस्टम, कि हर बंदा अपना बिल खुद दे। इसका मतलब ये है अमेरिकन सिस्टम का। तो ट्रंप साहब वही कह रहे हैं दुनिया को कि भाई साहब अपना बिल खुद दें, खाना खाना है खुद दें, जंग लड़नी है खुद करें, असला है खुद करें, हम कुछ नहीं देने वाले। आपने ट्रेड करनी है तो हम अपना फ़ायदा देखें, आप अपना फ़ायदा देखें, हम अपना फ़ायदा देखें। हम अगर आपको थोड़ा सा वो टाइट कर सकते हैं हम कर देंगे, आप कर सकते हैं आप कर देंगे, जिसके पास ये पावर है, क्लाउड है, वो कर ले। सो दीज आर द इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो क्या जो नेशनल मीडिया है, बड़े बड़े पेपर्स हैं, मतलब जैसे मैंने कहा बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, तो उनका पब्लिक ओपिनियन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। दैट्स अ वेरी सीरियस डिबेट। और मुझे याद पड़ता है, मैं लंदन में था, वहाँ मास्टर्स कर रहा था, 2006-07 की बात है। तो हमारे प्रोफेसर साहब थे, मैं उसमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस में मैंने मास्टर्स किया था। तो उसमें हमारे प्रोफेसर साहब ने हमें एक सर्वे दिया था ये ब्रिटेन के इसका, कि मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस होता है ये सोसाइटी पे या पॉलिटिक्स पे, ये कितना बड़ा वो कर सकता है, इम्पैक्ट डाल सकता है।
तो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की, मतलब ये मेरे लिए नई चीज़ें थी जो वहाँ पे सर्वे दी, और फिर उसके बाद डिस्कशन हुई हमारी क्लास फेलोज़ में, जब उन्होंने प्रोफेसर साहब ने की, तो वो भी ज़रा मैं आपके साथ फाइंडिंग ज़रा शेयर करूँगा कि मीडिया कितना इम्पैक्ट कर सकता है। जो हमें एक तरह का रहता है कि शायद हमारा एक बड़ा एक क्लाउड है और हम लोगों को ओपिनियन चेंज कर सकते हैं, तो क्या लोगों की वाकई ओपिनियन बदलती है, या लोग सुन लेते हैं उसको साइड पे कर लेते हैं? अगर बदलती है तो कितने % लोग आपकी बातों से बदलते हैं? तो ये मैं उसको ब्रिटेन के उसके मुझे आज तक याद है 2006-7 का जो उन्होंने दिया, वो मैं परसेंटेज बताऊंगा कि उनका हिसाब है। और ब्रिटेन बड़ी पढ़ी लिखी सोसाइटी है, ज़हन ही रखें, हमारी और उनके दरमियान बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो उनका वोटर है, जो उनके लोग जो हैं, कि वो चीज़ वो कैसे परसीव करते हैं, इंटेग्रिटी लेवल्स क्या हैं, ऑनेस्टी लेवल्स क्या हैं, दीगर जो उनके अंडरस्टैंड शऊर उनका कितना है। हमारे मुकाबले में तो हम समझते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी बहुत पहले का है। वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर्स आए थे, ये भी आप सच बताते हो। सबसे बड़ी बात ये है कि नई चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जनाब ट्रम्प साहब जो हैं, मैं आता हूँ इमरान खान साहब पे भी बात करता हूँ, मुझे पता है कि वो बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं उस पर बात करना चाहते हैं, बल्कि इमरान खान साहब ने खुद क्या जेल से पैगाम भेजा है वो सामने आ गया है, जो उन्होंने ट्रम्प साहब के लिए उनका मैसेज है वो भी ज़रा शेयर करते हैं आपके पास। सो 3-4 टॉपिक इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन साथ में एक और चीज़ जो है वो ये है कि अभी से कुछ लोगों ने जो उनके बड़े हामी हैं, मैं एक उनको देख रहा था, एक रिटायर्ड उनके जनरल साहब हैं, माइकल फ्लैन नाम है उनका शायद, तो वो उनका मैं कोई पॉडकास्ट देख रहा था, तो स्टिल ही वॉज वेरी कंसर्न कि हमें इनको सेव रखना है, इनको ट्रम्प साहब को इन पर दोबारा कोई मतलब जब तक ओथ टेकन नहीं होती तो हमें इनको सिक्योर रखना चाह रहे। सो अभी भी उनको लाग रहे हैं खतरात। वो कह रहे तो लेफ्ट के लोग मार्क्सिस्ट जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो इतना जल्दी इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे, और ट्रम्प साहब जो हैं तो इनको नुकसान हो सकता है, तो लिहाजा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो अभी से कंसर्न्स उनकी सेफ्टी के हवाले से दोबारा आना शुरू हो गई, क्योंकि 2 अटैक्स तो आपको पता है, एक तो बड़ा गोली उनके बिल्कुल उनको कान को छेद के निकल गई थी, और दूसरी का आपको पता है कि वो जो गोल्फ खेल रहे थे उस वक्त बंदा जो है ना वो पकड़ा गया था। सो वो कहते हैं कि शायद अभी भी उनकी लाइफ इज़ नॉट सेफ। साथ में एस्ट्रोलॉजिकली मैं अभी देख रहा था थोड़ा सा, मैं एस्ट्रोलॉजी मुझे दिलचस्पी है, ये ना समझिएगा तोहम परस्त नहीं हो, एस्ट्रोलॉजी को मैं डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। तो वो एक लंबी डिबेट है कि मैं उसको लर्निंग के नॉलेज के लिए देखता हूँ, तो नॉट टू अप्लाई माई सेल्फ कि हर वक्त आपने एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी। वो तो एक और तरह का नॉलेज है, एक और तरह की इन्फॉर्मेशन है, और तरह की आपकी सेल्फ काउंसलिंग होती है। सम टाइम आपको अपनी नेगेटिविटीज़ या दीगर चीज़ों को उनको एड्रेस करने में आपको मदद देती है। अगर आपको चीज़ें कुछ बताई जाए ये चीज़ें ठीक नहीं है तो करेक्ट योर सेल्फ, दैट्स हाउ आई टेक इट। खैर वो एक और चीज़ है। लेकिन कुछ बड़े एस्ट्रोलॉजिकली मतलब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे थे कि ट्रम्प जो है ना हारेंगे और कमला हैरिस जो है ना जीतेंगे। अपना अपना जो भी वो जैच है घर, मतलब कौन सी मूवमेंट हो रही है, कैसे हो रहा है, कौन किधर है, वो सारा कुछ बता रहे थे। मोस्टली का ये था, मतलब मैं अगर कहूँ कि 90% प्लस एस्ट्रोलॉजर तो कह रहे थे कि कमला हैरिस जो है ना वो इलेक्शन जीतेंगे, और ट्रम्प की वो नेगेटिव साइड बता रहे थे। तो आज उस पर भी साफ ज़रा तवा लग रहा है हमारे यहाँ, जैसे कहते हैं उनको मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई सब किधर है एस्ट्रोलॉजर, कहाँ खामोश हैं, किधर गए, मर गए, इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वो है ना उनका ये शोले फिल्म का जो एक उसका डायलॉग है, भाई इतना सन्नाटा क्यों है? वो जो बेचारे उसके मस्जिद के इमाम होते हैं और उनके बेटे को गोली मार जाते हैं, गब्बर सिंह का जो गैंग है, तो उनकी बॉडी पड़ी होती है उस नौजवान की, तो सारे लोग जो खड़े हुए हैं, अब हाफिज़ साहब को क्या बताएंगे इमाम ये मस्जिद को कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, अकेला बेटा था, बुजुर्ग थे, तो चुप खड़े हैं। तो हाफिज़ साहब आके पूछते हैं वही वाले कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो वही आज वो ट्विटर पे है सारा। अब उनमें से कौन बताया उनको कि आपके बेटे के साथ ये हो गया? तो सेम उन्होंने कहना अब किधर है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है आज जी इस पे ट्विटर पे? तो एस्ट्रोलॉजर कहाँ पे है, कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने फिर उन ख़तरनाक किस्म की पेशीन गोई है उन्होंने की है ट्रम्प साहब के बारे में। मैं इसलिए इसको थोड़ा सीरियस ले रहा हूँ कि पिछली दफ़ा भी यही सिचुएशन पैदा हुई थी, और इन्हीं सिचुएशन में भी अटैक हुआ था उन पर ट्रम्प साहब के। वो ये बता रहे हैं कि जो सितारे उस वक्त जब इन पे पिछली दफ़ा इन पे अटैक हुआ, जब इनको गोली लगी थी, उस वक्त की बात है, उस वक्त की जो मूवमेंट हो रही थी स्टार्स की, वही अभी आने वाली है दोबारा। इनके बर्थ चार्ट में जो है उसकी मूवमेंट है वो अभी दोबारा आने वाली है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लेडी, एंड शी इज़ ए लेडी, तो मैंने सेव कर लिया और उसका स्क्रीन शॉट भी लेकर रख लिया है। पहले भी मैंने लिया था, मुझे याद है कि उन्होंने 1-2 दिन पहले कह दिया था कि उसने वेबसाइट ने कि आने वाला है, अटैक आने वाला है इंस्पेक्टर ट्रम्प साहब पे। तो किसी ने सीरियस नहीं लिया था। मेरे पास उस वक्त पढ़ा था, मैंने ट्वीट भी किए थे बाद में कि जुमरात को, शायद मेरा जुमरात थी या बूथ था, मैंने वो पढ़ा उसका वेबसाइट पे कि ट्रम्प पे अटैक आने वाला। उसने रीजनिंग भी बताई थी, तो मेरे ख्याल 1-2 दिन बाद उस पर ट्रम्प साहब पे अटैक हो गया था। अब वो वही उसी तरह की रीजनिंग जो है ना फिर दी जा रही है कि वही वाली जो मूवमेंट थी वो दोबारा आ रही है। सो वो ये कह रही है कि दोबारा
یہ ٹرمپ صاحب پہ اٹیک ہو سکتا ہے. سو وہ بھی ایک خطرہ اپنی جگہ پہ ہے کہ ان کو کیسے ان کو سیکیور کرنا ہے نہیں کرنا. پھر جیسے انہوں نے ایجنسیز کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی ہے, کل پرسوں نے پھر اپنی سیکرٹ سروس ایجنسیز کو کہا ہے کہ ڈفر لوگ ہیں, اور بڑی سخت انہوں نے تنقید کی. جو ڈیپ اسٹیٹ اور ان کے درمیان ایک لڑائی چل رہی ہے, تو سمجھا جا رہا ہے کہ کیا امریکنز یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا ان کا پاور ہے کلاؤڈ ہے جتنا, وہ کیا ٹرمپ کو آنے دیں گے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, جو اینٹی وار ہیں, جو اینٹی مطلب وہ امریکہ کو اپنے بارڈر سے باہر لے کر نہیں جانا چاہتے, کہ وہ کہتے ہیں سارا پیسہ جو بھی ہے نا ادھر امریکہ میں لگایا جائے, ہم دنیا کو فنڈ نہیں کریں گے جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا رول وہ پیچھے نہیں کرنا چاہتی, وہ ڈفرینٹ ریزن کی وجہ سے وہ نیٹو کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ ایکسپینشن آف رشیا. کہ رشیا کو روکنا ہے اگر آپ نے تو نیٹو کے ساتھ رہنا ہے, آپ کا اتنا پرانا کئی ڈیکیڈ سے تعلق ہے, تو آپ نیٹو کو کیسے ابینڈن کر سکتے ہیں. یا اگر وہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ رشین جو ہے وہ ان کا یورپ پہ ان پہ ڈومینیشن ہو جائے یا امپیکٹ ہو جائے, سو اس کے لیے امریکن سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اسپیشلی جب یوکرین وار ہو رہی ہے تو کیا آپ یوکرین کو ابینڈن کریں گے؟ اگر یوکرین کو ابینڈن کرتے ہیں مطلب پورا یورپ کو ابینڈن کر رہے ہیں, وہ تو آپ کے یورپ کے یہ بارڈر کے اوپر یہ لڑائی اس میں لڑی جا رہی ہے. سو اس سے پھر آپ کا خیال ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. یہ ہو گئے اس کے رشین جو پیوٹن اس پہ مضبوط ہوتے ہیں. سو وہ اس چیز سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں جانا چاہتے. ایسے چائنا کا یہ ایکسپینشن ہے اس کو انہوں نے روکنا ہے, یا دنیا بھر میں جیسے ابھی ہم اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں یا مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں, ایران کو دیکھ رہے ہیں. سو ان معاملات میں ٹرمپ کی اسٹریٹجی ذرا تھوڑی سی اس سے ڈفرینٹ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی اس سے ہٹ کر ہے. کہ وہ ان کا نعرہ بھی یہی تھا وہاں پہ کہ جی میں اینٹی وار ہوں, میں کوئی جنگیں نہیں شروع کرتا, میں کوئی ایسے پیسہ نہیں ضائع کرتا, میں امریکہ کا پیسہ امریکہ میں رکھتا ہوں, اینڈ آئی ول میک امریکہ گریٹ اگین, جو سلوگن تھا ویری پاپولر. یہ تو ان کی اپنی چیزیں تھیں. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ٹرمپ صاحب کے مطلب جیتنے کی اخبارات میڈیا سوشل میڈیا واٹ وینٹ رانگ. ایک چیز تو ہے, اگر آپ پڑھے اکانومسٹ کو میں پڑھ رہا تھا, اکانومسٹ نے یہاں تک کہہ دیا, ہر اخبار نے وہاں پہ ٹی وی چینل پوزیشن لی ہوئی تھی کہ ہم لیے, میرے خیال واشنگٹن پوسٹ نے شاید ان کے مالک نے نہیں لی, اور جس کی وجہ سے بتا رہے تھے ان کے سبسکرائبر جو ہیں وہ بھی شاید کم ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اس میں ابھی اس کھیل میں اپنی پوزیشن نہیں لے رہے, ہم حصہ نہیں بنتے اس میں, جو وہ رپورٹ ہوگی ہم رپورٹ کریں گے, ہم جرنلسٹ ہی رہیں گے. لیکن بہت سارے چینلز اور اخبارات اور میڈیا جیسے میں نے کہا انہوں نے پوزیشن دی. ہمارے یہاں تو لوگ گالیاں دیتے ہیں نا کہ فلاں اس کے ساتھ مل گیا, اس کے ساتھ مل گیا, یہ اس پارٹی کا, یہ اس پارٹی کا, کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ مطلب جرنلسٹوں پہ ٹانٹ کرتے ہیں, میڈیا ہاؤسز کو کرتے ہیں, ٹی وی چینلز کو کرتے ہیں کہ اس کی طرف جھکاؤ, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بھی لوگ سمجھتے ہیں دیٹس اے گڈ تھنگ کہ جرنلزم میڈیا ہاؤسز کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. امریکہ میں ہٹ گیا یہ چیز. امریکہ جیسے ملک میں ذرا ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ آپ کو اخبارات ٹی وی چینل پوزیشن لیتے ہیں. مطلب اکانومسٹ ویکلی بڑا مشہور, آپ کو پتہ ہے, اینڈ ویری افیکٹو اینڈ ویری پاورفل ویکلی میگزین ہے. انہوں نے لکھا, ان کا میں لیڈ ایڈیٹوریل پڑھ رہا تھا جو لاسٹ ویک ان کا آیا ہے, بلکہ اسی میں 2 دسمبر کو جو ان کا پرانا شمارہ ابھی ختم ہوگا, ابھی نیا ہے. تو اس جو پچھلا تھا اس میں انہوں نے لیڈ آرٹیکل جی لکھا, ایڈیٹوریل جی لکھا, اینڈ پہ انہوں نے سارا کچھ ٹرمپ صاحب کی خوبیاں خامیاں گنوانے کے بعد کہ ان کے آنے کے کیا نقصانات ہوں گے, آخر پہ لکھا اگر اکانومسٹ کا ووٹ ہوتا تو ہم کاملا ہیرس کو دیتے. اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ ہمارا ووٹ اگر اس کا میگزین کا اپنا ووٹ ہوتا تو ہم کاملا ہیرس کو یہ ووٹ جاتا. سو اس سے دیکھیں کتنی یہ پوزیشن تھی. نیو یارک ٹائمز نے لی ہوئی تھی, باقی ٹی وی چینل سی این نے سب نے لی ہوئی تھی, ماسویر فاکس وغیرہ, یا وہ بھی اس پہ دوسری چیزوں کو ہم دیکھ رہے تھے. اس کے اور پھر جیسے میں نے کہا ریپبلکنس خلاف تھے, بہت سارے سابق آرمی جنرلز خلاف تھے, وہ لوگ خلاف تھے جنہوں نے ٹرمپ صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا اور فائر ہوئے ہوئے, کتابیں لکھی ہیں, سب کچھ کیا کہ ان کو اب نہ کریں, امریکن انٹرسٹ کے لیے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایون دین ہی ون بیکاز آف دا ریزنز. مطلب اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ایرا آف سیلیبریٹیز تھا وہ کسی کو انڈورس کریں گا, فلم ایکٹر کرے گا, کوئی سنگر کرے گا, کوئی پاپولر کوئی بینڈ کرے گا, یہ تمام چیزیں کریں گے, تو ان سے کوئی فرق پڑے گا الیکشنز پہ؟ تو وہ چیز ثابت ہو گیا کہ نہیں پڑتا. لوگوں نے اس چیز کو دیکھا نہیں کہ کون کس کے ساتھ, انہوں نے ٹرمپ کو دیکھا, ٹرمپ کی باتیں سنی ہیں. اور پلس جو نیا میڈیا ہے, نئی میت ہے, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے, جیسے ایلن مسک کو دیکھا ہوگا آپ نے, انہوں نے ٹویٹر کو جس طریقے کے استعمال کیا ریپبلکنس کے لیے اور ان کے لیے, یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ صاحب کے لیے استعمال کیا ہے, تو وہ اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کیا, پوزیشن لے کے کیا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے کہ یہ جو ہیں یہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. سو پوزیشن لی کی ہے ٹرمپ, ٹویٹر نے بھی پوزیشن لی, اکانومسٹ نے بھی لی ہے, باقی بھی چینل سب نے پوزیشن لی اپنے اپنے, انہوں نے, بیکاز دے تھاٹ امیرکا از ایٹ اے اسٹیک. اور اس لمحے پہ ہمیں کسی نہ کسی سائڈ پہ یا تو روکنا ہے ٹرمپ کو یا ٹرمپ کو جتوانا ہے, دونوں سائڈ پہ چیزیں تھیں. ٹرمپ صاحب کو جو میرا خیال ایڈوانٹیجز تھے جس کی وجہ سے وہ جیتے, اور یہ میڈیا وغیرہ جو ہیں ان کی اپنی تمام تر ان کی باتیں ٹھیک تھیں, غلط تھیں. امریکن عوام نے کہا جی ہم آپ کا بھائی نہیں کرتے, آپ جو ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے یہ 1 2 3 4 5 چیزیں ہوں گی, ہوتی رہیں جی, بھی ڈیم کیئر,
ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کو گریٹ بنائے. اور سب سے بڑا جو ان کا میرا خیال ہے سلوگن تھا وچ زیادہ سیل کیا ہے مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ تھا امیگرینٹس کے حوالے سے. ان کی پوزیشن بڑی اس پہ اسٹرانگ تھی. انہوں نے جس طرح لیا تھا ہر بندہ ڈر جاتا ہے یار 1,20,00,000 میرا خیال ہے کہ الیگل امیگرینٹس جو آئے تھے ہر کوئی ڈر گیا. بلکہ ایون وہ جو وہاں کے پہلے کے امیگرینٹس آئے ہوئے تھے وہ ڈر گئے تھے کہ جناب ہماری نوکریاں لے لیں گے, ہمارے گھر لے لیں گے, ہماری بلی کتیاں کھا جائیں گے. وہ ابھی سنا ہوگا ساری چیزوں کو. سو ٹرمپ نے اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کیا. ادروائز جو ڈبیٹ ہوئی تھی کاملا ہیرس کی اور ٹرمپ صاحب کی اٹلانٹا میں, وہ اس میں کاملا ہیرس نے ان کو بالکل فلیٹ کر کے رکھ دیا. اور کاملا ہیرس کا جو بیگیج تھا ہارنے کی وجہ تھی, ایک تو داد دیں اس خاتون کو کہ ان کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ انڈین ان کی ماں ہے, جمیکا سے ان کے والد ہیں, پھر ان کا مطلب ہے آف کورس کہ یو آر فائٹنگ اگینسٹ جو وائٹ ایک سپریمیسی کے لیے جو لڑ رہے ہیں گورے ہمارے بھائی بہن ان کے اگینسٹ آپ اس طرح بیک گراؤنڈ ایشین بیک گراؤنڈ ہو, پھر افریقن آپ کا بیک گراؤنڈ ہو, ماں باپ آپ کے وہاں سے ہوں, پھر آپ جائیں اور ان سے ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہوں, اور آپ وائس پریزیڈنٹ ہوں, 4 سال کا بیگیج ہو, انکمبنسی فیکٹر ہو, موجودہ حکومت کا بائیڈن جیسا آپ کا پریزیڈنٹ ہو. آخری دنوں میں تو کئی انہوں نے چولیں ماری, ہمارے چولیں جیسے پنجابی میں کئی چولیں ماری انہوں نے. ابھی تو آخری تو یہ ماری جو گاربیج کا انہوں نے ان کو ریپبلکنس کو ان تمام لوگوں کو, اس کے لیے مشکلات بنے. پھر وہ بڑی لیٹ ڈبیٹ سے وہ نامینیشن سے نکلے. کاملا ہیرس صاحبہ کو بڑا کم ٹائم ملا ہے اگر دیکھا جائے تو, کیونکہ وہ تو بائیڈن صاحب تو خود لڑنا چاہ رہے تھے. اگر شروع سے پیچ کیا جاتا تو شی مائٹ ہیو کریٹڈ مور سپورٹ. اور پھر بہت سارا جیسے میں نے کہا بیگیج تھا, یوکرین کی وار تھی, ایلیگل آپ کے امیگرینٹس آ رہے تھے, مڈل ایسٹ کی وار ہوتے, ایران کے اٹیک, پھر دنیا بھر میں یوکرین والا جیسے میں نے کہا. تو ان ایشوز پہ ٹرمپ نے ان کو کیچ کروایا, اور ٹرمپ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ پاپولر نعرے پہ کھڑا ہوا ہے. اب یہ اپنی حکومت کی بہت ساری پالیسیز کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی تھی. وٹ ایور, تو ٹرمپ ہر بات پہ کہتا ہے, یہ کہتے ہیں میں یہ کروں گی. تو اب آپ ابھی وائس پریزیڈنٹ ابھی کر لیتے نا, 4 سال تھے آپ کے پاس. تو وہ ان کا پوائنٹ بڑا ان کا ٹھیک تھا ان کا ٹرمپ کا, جس کی وجہ سے ووٹر کو سمجھ بھی آ رہی تھی. لیکن ایون دین آئی وڈ سے کہ کاملا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں تھا جو بائیڈن کا اور یہ ٹرمپ کا, بالکل مائلز اوے. مطلب ہی واز بیٹنگ ان کو جو بائیڈن کو وہ صاف لگ رہا تھا کہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, بات نہیں کر رہے, فوکس نہیں ہے, میموری لیپسز ہیں, اور بہت ساری چیزیں, جانا ادھر ہے چال ادھر پڑتے ہیں, ہاتھ اس سے ملانا ہے اس سے ملا رہے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ دیکھتے رہے ہوں گے. کاملا نے کم از کم آگے میچ بنا دیا کہ یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کوئی مطلب پریڈکٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ ہو ول ون. یہ اس کی کامیابی ہے کہ آپ نے ایک انڈین ماں ہو, آپ کا افریقن باپ ہو, اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آنے کے بعد ایک اتنے بڑے یہاں پہ ایک وائٹ سپریمیسی کے لیے کمپین چل رہی ہو, اور ان معاملات میں آپ نے پھر بھی اپنے آپ کو ریلیونٹ کر لینا, اپنے آپ کو نزدیک لے آنا. یہ بھی میرا خیال بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ اتنا ٹف ٹائم دے دینا, اتنے تمام ڈس ایڈوانٹیجز کے باوجود جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو لیٹ آئی ہیں. پھر وہی والا انکمبنسی فیکٹر ہے کہ حکومت انہی کی تھی اور لوگ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونا افورڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو وہی لگتا ہے کہ مہنگائی بہت ہوئی ہے اس میں یو ایس میں پچھلے یہ کچھ عرصے میں. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جناب کہ ٹرمپ صاحب کیونکہ اپوزیشن میں تھے, ہی کوڈ گیٹ اوے ود, وہ کہتے ہیں اینی تھنگ, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. لوگ کہیں گے ہاں یار آئے گا, میں بھی کر دے, پہلے بھی کر دیتا تھا. اچھا کامیاب بزنس مین چیزیں اس نے کی ہوئی ہیں. پھر ہی ہیز بین تھرو اے لاٹ آف اس میں اسٹریس فائٹ کیا اس نے, اس پہ کیسز ہوئے, اس پہ جو فیلنی کیسز ہوئے, اس پہ چارجز فریم ہوئے, اس کو سزائیں ہو رہی ہیں, گرفتار ہو رہا ہے, روکا جا رہا ہے. کوئی 32 کیسز ہیں, کبھی اٹلانٹا میں جا رہے ہیں, جارجیا میں میرا خیال تھے, کبھی وہ ان کو نیو یارک کی عدالت پکڑ رہی ہے, پھر ان پہ 2 اٹیکس ہو رہے ہیں. اس کے باوجود ہی کیپٹ آن فائٹنگ. سو یہ چیز عام آدمی کو بڑے متاثر کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے نا, ہی از ناٹ گیونگ اپ اور ہی از فائٹنگ. سو یہ چیزیں متھ تو انہوں نے توڑ دیا کہ جناب کہ میڈیا اگر آپ کے ساتھ ہو, ٹی وی چینلز آپ کے ساتھ ہوں, تو آپ پھر ہی, یا کوئی بگ سیلیبریٹیز آپ کے ساتھ ہوں تو پھر ہی آپ کا وہ. اور پھر ٹرمپ کے خلاف یہ لگا لوگوں کو پوری دنیا خلاف ہے, بیکاز ہی وانٹس ٹو میک امریکہ گریٹ اگین. تو وہ بھی ایک سمپتھی فیکٹر آ جاتا ہے, یار پوری دنیا خلاف ہے, یار ہر ملک چاہتا ہے کہ ٹرمپ نہ بنے سکتا, کیوں نہ بنے بھائی, ہم بنائیں گے. ایک ضد آ جاتی ہے نا سم ٹائم, کیونکہ ہماری بات کرتے ہیں, ہمارے ایشوز کی بات کرتے ہیں, ہمارے ہیلتھ کیئر کی بات کرتا ہے, ہمارے جابس کی بات کرتا ہے. وہ وہاں پہ میکسیکن وال کی بات کرتے ہیں, وہ چائنا کے ساتھ کلٹیل کرنے کی بات کرتا ہے, وہ جابز لانا چاہتا ہے اس پہ, اگر امریکہ میں نوکریاں لانا چاہتا ہے. سو یہ تمام چیزیں عام آدمی کو ہٹ کرے. سب سے بڑا بات تو وہی ہے کہ ہمیں بڑا بنانا چاہتا ہے, گریٹ بنانا چاہتا ہے. ان چیزوں نے ان کو وہ کیا, لہٰذا کسی بھی بڑے نیوز پیپر کی ان کو دیکھے شکست ہوئی ہے تمام کو, انہوں نے بیٹ کیا ہے. ان کے پاس 1000 ریزن ہو کہ میں بھی ساری چیز وہ ٹھیک ہوں. جو خطرات کا اظہار وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. میں آج اس کا پڑھا تھا نیو یارک ٹائمز کا, بڑا اسٹرانگ پاورفل ایڈیٹوریل لکھا ہے انہوں نے اس کی فتح پہ, اور ان کے جو ایڈیٹوریل ٹیم ہے انہوں نے لکھا ہے ویری پاورفل اینڈ ویری اسٹرانگ. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو آئیں گے امریکہ کو اسے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ابھی بھی کہا ہے, آج کہا ہے, اس کی وکٹری کے بعد لکھا ہے انہوں نے ویری پاورفل اینڈ ویری اسٹرانگ ورڈڈ. فاسسٹ ہیں, یہ کسی اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے, مخالفوں کو نہیں چھوڑیں گے, رگڑ کے رکھ دیں گے, فلاں کریں گے. یہ کہ لمبی لسٹ انہوں نے گنوائی ہے کہ ٹرمپ صاحب کیا کرنے والے ہیں اور اس کا امریکہ کو یہ کیا نقصان ہو. ایون دین ابھی جو بڑی وار شروع ہونے والی ہے دوبارہ,
وہ میڈیا اور ان کے درمیان شروع ہونے والے. لیکن وہی والی بات کہ سوشل میڈیا نے ان کو اوورٹیک کر لیا ہے. سو بہت سارے جو لوگ جو ہیں اب وہ سن لیتے ہوں گے, ان کی کیئر نہیں کرتے ہوں گے. نو کمنگ ٹو عمران خان صاحب کے آتے ہوئے, تھوڑا سا بات لمبی ہوگی لیکن اٹس ورتھ اٹ. وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں, ہاں وہ میڈیا کی بات وہ بتاتا جو وہ جو اپنی کلاس کا ہمارا سروے تھا, اس نے یہ پروفیسر صاحب نے بتایا تھا جب سروے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں برٹن میں بھی لوگ ان پوزیشنیں ہوتی ہیں, دو پارٹیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جیسے امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں دونوں سائڈس پہ 2 پارٹی سسٹم ہے. وہ کہتے ہیں کہ 80% 90% لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا. ابھی امریکہ میں بھی یہی تھا, وہ سوئنگ اسٹیٹس کی ہر کوئی بات کر رہا تھا نا, جو 7 تو آپ کے سوئنگ اسٹیٹس ہیں ان کی بات ہو رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں آپ کے باقی لوگ 80% 90% ڈیسائیڈڈ ہیں ہم نے کس پارٹی کو ووٹ دینا. کوئی ٹکے کا فرق بھی نہیں پڑتا. میڈیا کچھ کہتا رہے, آپ ٹرمپ کے خلاف کہتے رہے, ہیرس کے حق میں کہتے رہے, ہیرس کو برا کہتے رہے, اس کو ٹھیک کہتے رہے. کہتے ہیں لوگوں کی اپنی اوپینین ہے بنی ہوئی ہیں, وہ جلدی چینج نہیں کرتے. ہاں 10 to 15% لوگ ہوتے ہیں جو انفلوئنس ہوتے ہیں, جن کو سوئنگ ووٹر کہا جاتا ہے. تو وہ برٹن کی بتائی تھی اس وقت کی بات, انہوں نے پچھلے سالوں کا ڈیٹا دیا تھا الیکشنز کا, کہ یو کے میڈیا کا صرف جو امپیکٹ تھا اس وقت 10 سے 15% لوگوں کی اوپینین چینج کرتے. اب آپ بتائیں اگر آپ کی 90% یا 85% لوگ آپ سے انفلوئنس ہی نہیں ہو رہے میڈیا کی آرٹیکل سے, وی لاگ سے, کالم سے, ٹی وی شوز سے, ایڈیٹوریل سے, سٹوریز سے, تو دین پھر وہ کہتے ہیں واٹ از یہ پھر کیا میس کیا ہے ہم لوگوں نے مچایا ہوا ہے کہ ہم بڑے انفلوئنسر ہیں, ہمارے لوگ بات سنتے ہیں, ہمارے کہنے پہ شاید ہم یہ حکومتیں بدل دیتے ہیں, لوگوں کو رائے نہیں بدلتی. اس کا مطلب ہے لوگوں کے اپنے بیسز لائکنگ ڈس لائکنگ زیادہ پاورفل ہے رادر دین میری گفتگو میں سے. آپ کا ممکن ہے کہ 5-10% لوگ شاید اس کا کوئی تھوڑا سا انفلوئنس آپ میں سے لیتے ہوں گے, ہاں یار یہ بات ٹھیک تھی وہ ٹھیک تھی. 85% اکارڈنگ ٹو دو اسٹڈیز, اور ابھی ثابت ہوا ہے آپ کے اس میں امریکن الیکشن میں کہ 85% لوگ تو آپ کو اگر سن بھی لیتے ہیں بٹ دے گیو یو اے ڈیم, ان کی اپنی رائے ہے, اپنی رائے پہ قائم رہیں گے. آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جو روز سنتے ہوں گے لیکن میری باتوں سے نہیں اتفاق کرتے ہوں گے. فیئر انف یو ہیو آل دا رائٹس, آپ بھی سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ریزنیبل ہیں. آپ کو یہ تو نہیں ہے کہ میں عقل کھولوں اور میری تمام باتوں کو سمجھ کے آپ, یہ تو پھر کلٹ ہو جاتا ہے نا. پھر ایک کلٹ ہے جی, ایک پیر بیٹھا ہے, مرشد بیٹھا ہے, مرشد نے جو کچھ کہہ دیا ہم نے وہ اس کے بعد وہی کچھ کرنا ہے, ایسے تو نہیں ہوتا. سو وہ چیز وہاں پہ ہوئی. دوسری نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو میں نے انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا, علی محمد خان صاحب جو ہے میں ان کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا عمران خان صاحب اس پہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا جی ٹرمپ صاحب سے بڑا میرا اچھا تعلق تھا, فون پہ بات ہوتی رہتی تھی. آئی ایم ہیپی کہ ہی از بیک. اب ان کے آنے سے ریجنل اور دیگر ایشوز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے, اور پاکستان کے جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے گی کم از کم نیوٹرل رہے گی. جو بائیڈن کو ان کے ذہن میں یہ تھا, جو پہلے بھی کہتے تھے, انہوں نے رجیم چینج کروائی تھی. نئی جو حکومت آئے گی وہ ایڈمنسٹریشن جو آئے گی وہ نیوٹرل رہے گی. سو ان کو خان صاحب کو یہ توقع کہ نیوٹرلٹی رہے گی. تو کیا عمران خان صاحب بہر آئیں گے, جو سوال تھا جو میرے ابھی انہوں کیمرہ مین صاحب نے فرمایا آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوگا, سب پاکستانیوں کے ذہنوں میں. نو اٹ ہیز ٹو بی سین. اس کا اس پہ سویپنگ اسٹیٹ میں نے تو بڑی ابھی بات کی, جو بات علیمہ خان صاحبہ نے آج کی ہے نا, بڑی امپورٹنٹ بات تھی. انہوں نے جناب کہ ٹرمپ صاحب کے ہمارے ابا لگتے ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں, آپ نے کوئی کلپ دیکھا ہوگا کہ ہم کوئی مطلب انہوں نے کہا جناب کہ وہ ہم کے غلام تھوڑے, ہم ان کی کالونی ہیں کہ وہ اب آئیں گے اور عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے, آرڈر کریں گے تو ہم کہیں گے. انہوں نے ہماری پوزیشن وہی کھڑی ہوئی ہے کہ جناب کہ ہم ڈٹے ہوئے, ہم کھڑے ہوئے. یہ علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو تھی. خان صاحب کی ڈفرینٹ تھی لیکن علیمہ خان صاحب نے یہ بات کیا کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ٹرمپ ہمارا کوئی ابا ہے کہ وہ یا ہم اس کی کالونی ہے کہ ٹرمپ آئے گا اور ہمیں وہ کر لے گا. یہ ان کا سٹانس ہے. اچھا پارٹی خوش ہے لیکن نوجوان ووٹر, جیسے نوجوان ووٹر نے امریکہ میں بھی بڑا ان کو ٹرمپ کو انہوں سپورٹ دے, عمران خان صاحب کے بھی نوجوان ایک بیس سے تعلقات تو رہے ہیں ان کے دماغ سے, دیگر سے, زلفی بخاری صاحب کا ملنا جلنا ڈیفینیٹلی طور پر. عارف الوی صاحب نے بھی ٹیگ کر کے ان کو ایک لیٹر لکھا ہوا تھا کہ جناب کہ وہی عمران خان صاحب آپ کے دوست سے ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ جناب آپ کو پتہ ہو کہ عمران خان صاحب ادھر جیل میں ہی, میٹ بی نوئنگ اٹ ایز ویل. سو کیا کریں گے, ابھی تو کوئی نہیں, فوری طور پر تو نہیں آ رہا, 2-3 مہینے تو 20 فروری تک تو صاف ذرا اوتھ ٹیکنگ تک تو نہیں ہوگا. دین اٹ ٹیکس ٹائم, دین یو گیٹ بریف کیا ہوا, کیسے ہوا, کرنا ہے نہیں کرنا, ہم نے پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئرنس کرنی ہے نہیں کرنی. جو بائیڈن کی تو یہ تھی کہ ہم نے نہیں کرنی, تو کیا ٹرمپ صاحب کہیں گے ہاں ہم نے کرنی ہے, لیگل سسٹم ہے, یا وہ سمپیتھیٹک فیل کریں گے کہ عمران خان صاحب سے اچھا ایک تعلق رہا, ہی از اے فینٹاسٹک گائے, ہی از اے ٹیریفک, ہی از ونڈرفل, جو الفاظ یوز کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ان کو یہ بھی پتہ ہے ان پہ بھی اٹیک ہوئے, قتلانہ حملے ہوئے, عمران خان صاحب پہ بھی ہوئے, خان صاحب پہ بھی اگین ان پہ بہت سارے مقدمے بنے ہیں, ان پہ مقدمے بنے ہوئے ہیں. سو بہت ساری چیزیں آپ ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ جس سفرنگ سے میں گزرا ہوں عمران خان صاحب بھی گزرے, ان کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا وہ ڈیپ اسٹیٹ ہے وہی زیادہ کر ہے جو میرے ساتھ ہو رہی تھی. سو یو کین ریلیٹ ود دا پرسن جس سے آپ ملے ہوئے ہوں, جس کو آپ نے اپنے گھر کے اندر اپنی فیملیز میں ملایا ہوا ہے. آتا ہے نا, نواز شریف صاحب کو بل کلنٹن نے رہا کروایا تھا, یہ سب جانتے کہ وہ تعلق تھا. تو کیا بل کلنٹن نے جیسے ان کو وہ لے کر گئے تھے, تو اسی طریقے سے یہ جو ہیں ٹرمپ صاحب ہیں, یہ بھی تھوڑا سا ان کے لیے رول پلے کر سکتے ہیں عمران خان صاحب. سو دیٹس اے بگ کوشچن.
میں نے ان کو کہا, جو میرے یہ کیمرہ مین صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں, میں نے کہا بھائی صاحب آپ ٹرمپ پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری رکھ کے کہ ٹرمپ پہ ریلیز کروائے گا. آپ 25 کروڑ کا ملک ہے, امریکہ کے بعد 34 کروڑ ہے, آپ سے کتنا بڑا گناہ, مطلب ملک ہے 50 اسٹیٹس ہیں, آپ کی 4 ہیں, آپ مطلب 25 کروڑ ہے. تو میں کہنا بھائی صاحب, ان کو میں نے بھی کہا آپ نے خان صاحب کو رہا کروانا تو آپ جا کے اڈیالہ جیل کے بہرے, آپ کیوں نہیں میں کہ وہاں پہ ایک کیمپ لگا کے بیٹھ جاتے. چپ کر کے جواب نہیں دیا نوجوان نے. تو میں کہ جائیں نا, اپنا بندہ خود رہا کروائیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہہ رہے ہیں, کوئی دھرنا دیں, کہ پیسفل پروٹیسٹ کریں, تو جائیں اور پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے کروا لیں. میں جو لکنگ ٹو یہ ٹرمپ کہ وہ آئے گا اور آپ کو مسیح کی طرح آپ کو وہ ریلیز کروائے گا ساری چیزیں. بہرحال امیدیں وہی رکھی ہوئی ہیں. جیسے ہم نے چھٹا یہ بحری بیرے کا ہم نے انتظار کیا تھا 1971 میں کہ وہ آئے گا اور ہماری جنگ لڑے گا, وہ جو انڈیا کے خلاف لڑے گا, جو بنگلہ دیش والی وار ہوئی تھی, تو وہ چھٹا بحری جو امریکہ کا آنا تھا اور ہمیں سپورٹ دینی تھی. اسی طرح کی کیا امید ہم نے پھر امریکہ سے باندھ رہی ہیں کہ آئیں گے اور وہ ٹرمپ آئے گا, گھوڑے پہ سوار ہو کر آئیں گے اور ہمارے خان صاحب جو ڈیل میں ہیں, مشکل میں, ان کو رہا کروائیں گے. بہرحال لیٹ سی کہ وہ ان تمام معاملات کو ٹرمپ صاحب آتے ہی کب دیکھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں, یا وہ کہیں گے نا وہی والی بات کہ ہم اپنے مفاد دیکھیں. اگر خان صاحب ان کے مفاد میں فٹ ہوتے ہیں تو وہ ضرور ان کی بات کریں گے, سنی بھی جائے گی پاکستان میں. نہیں ہوگی تو وہ وہی والا ان کا اسپوکس پرسن کا پہلے دن سے ترجمان کی جب بریفنگ ہوگی, جب یہ وائٹ ہاؤس میں جائیں گے اس کے بعد یہ ٹرمپ صاحب, تو ان کا ترجمان کی بریفنگ ہوگی. یقینی طور پر پہلا سوال یہی کیا جائے گا میرا خیال ہے 20 جنوری کے بعد اگر کرتے ہیں یا یہ فروری میں کرتے ہیں کہ جناب واٹ اباؤٹ عمران خان. کوئی نہ کوئی ان سے پوچھے گا, ان کا جو جواب ہوگا اس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم اس کو فیئر سمجھتے ہیں, انفیئر سمجھتے ہیں, پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے جو ابھی سٹانس ہے جو بائیڈن کا, یا ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں جمہوریت کو خطرے ہیں, پاکستان میں ہیومن رائٹس کے پرابلم ہیں, پاپولر لیڈر کو جیل میں رکھا گیا ہے, پرسیکیوشن ہو رہی ہے, اس کے ووٹر, اس کے سپورٹر, ان کے ساتھ ایجنسیز, حکومت, دے آر بینگ ویری انفیئر, اور ان کے رائٹس کے ابیوزز ہو رہی ہیں, اینڈ وی ول ٹیک اٹ اپ. اگر وہ یہ کہتے ہیں تو دین دیر از اے گڈ نیوز. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ہر ملک کے احترام کرتے ہیں, ہر ملک اپنے قوانین ہیں, ان کے مطابق آپ اپنے آپ کو دیکھیں, تو پھر میرا خیال ہے یہ تو نہ کرنے والی گل ہوئی, پھر تو نہ ہی سمجھیے. بہرحال دیکھتے ہیں سر کیا نکلتا ہے اس میں سے. بہت شکریہ.